اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان ہمیشہ مہربانیاں فرمانے والا ہے۔ میرے اللہ نے حکم ارشاد فرمایا ہے، ان الذین، فرمایا بے شک وہ لوگ، یکتمون، جو چھپاتے ہیں، ما انزلنا، اس کو جو کچھ ہم نے نازل فرمایا ہے، من البینات، واضح احکام میں سے، والہدی، اور سامان ہدایت میں سے۔ فرمایا وہ جو کچھ ہم نے قرآن میں واضح نشانیاں اور ہدایت کا سامان نازل فرما دیا ہے، اب وہ بندے جو اس ہدایت کے سامان کو چھپا کے رکھتے ہیں، اور وہ ہدایت کا سامان جو میرے اللہ نے نازل فرمایا تھا قرآن کریم کے اندر اور قرآن سے پہلی کتابوں کے اندر بھی، وہ بعثت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھی۔ جب حضور کی جلوہ گری ہو گئی تو قرآن نے تو چرچے بیان کیے ہی، لیکن قرآن سے جو پہلی کتابیں نبی آخر الزماں کے اوصاف بیان کر رہی تھی، نبی آخر الزماں کے تذکرے کر رہی تھی، جب نبی آخر الزماں بنی اسرائیل کی بجائے بنی اسماعیل میں تشریف لے آئے، حضور کیونکہ حضرت اسماعیل علیہ السلام سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد والی نسبت سے آئے، تو وہ جو بنی اسرائیل والے تھے انہوں نے پھر تورات میں جو کچھ تھا اس پہ پردے رکھنے شروع کر دیے، انجیل میں جو کچھ تھا اس کے اوپر پردے رکھنے شروع کر دیے۔ تو میرے اللہ نے ارشاد فرمایا کہ بے شک وہ لوگ جو چھپاتے ہیں ان احکام اور آیات کو، اس ہدایت کے سامان کو، من بعد، اس بات کے بعد، ما بیناہ، جو کچھ بیان کر دیا ہے ہم نے اسے، للناس، لوگوں کے لیے، فی الکتاب، کتاب کے اندر، تو وہ جو کچھ آسمانی کتابوں میں ہے اور لوگ اسے چھپا رہے ہیں، فرمایا اولئک، یہی وہ لوگ ہیں، یلعنہم، کہ جن پہ لعنت فرماتا ہے اللہ تبارک و تعالی۔ لعنت کا معنی ہوتا ہے رحمت سے دور ہو جانا۔ فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ تبارک و تعالی اپنی رحمتوں سے دور فرما رہا ہے، وَيَلْعَنُهُمُ اللَّائِنُونَ، اور جو لعنت کرنے والے ہیں، فرمایا وہ بھی ان کے اوپر لعنت ہی کرتے ہیں، کیونکہ جس بات کو دنیا میں قبول کرنا چاہیے تھا انہوں نے اس بات کو چھوڑ دیا، جس نسبت کو اپنا لینا چاہیے تھا انہوں نے اس نسبت کو چھوڑ دیا، جو تعلق اس دنیا میں بنانا چاہیے تھا انہوں نے اس تعلق کو چھوڑ دیا۔ تو فرمایا جو بندہ جو کچھ اپنانا چاہیے تھا، جس نسبت کو حاصل کرنا چاہیے تھا، اس سے منہ موڑے اور دوسری طرف چل پڑے تو گویا اللہ کی رحمت سے محرومی اس بندے کا مقدر بن گئی ہے۔ پھر ارشاد فرمایا میرے اللہ نے، الا الذین، سوائے ان لوگوں کے، تابو، جنہوں نے توبہ قبول کر لی، جنہوں نے توبہ کر لی، جنہوں نے رجوع کر لیا اللہ کی رحمت کی طرف، اللہ کے فضل کی طرف، جو بغاوت سے واپس آ گئے، سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے توبہ کی، وَأَصْلَحُوا، اور پھر اپنی اصلاح بھی کر لی، اپنے اعمال سیدھے کر لیے، اور پھر ارشاد فرمایا وَبَيَّنُوا، اور پھر بیان کرنا شروع کر دیا، جس چیز کو چھپاتے تھے اسے بیان کرنا شروع کر دیا، جن حقیقتوں کے اوپر پردے رکھا کرتے تھے وہ حقیقتیں لوگوں کو بتانا شروع کر دیں۔ تو جس بندے نے، حالانکہ یہ گناہ چھوٹا گناہ نہیں تھا، بہت بڑا گناہ تھا ان کا، لیکن اس بہت بڑے گناہ کے بعد بھی میرے اللہ نے توبہ کا دروازہ ان کے لیے کھولے رکھا، اور پھر یہاں تک فرما دیا کہ جس بندے نے توبہ قبول کر لی، اپنی اصلاح کر لی، اور جو کچھ چھپاتا تھا اسے بیان کرنا شروع کر دیا، فرمایا فَأُولَئِكَ، پس یہی وہ لوگ ہیں، اتوب علیہم، جن کی میں توبہ قبول فرماتا ہوں۔ تو جس کی وہ توبہ قبول فرما لیتا ہے گویا اس کے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے، تو جس کے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے اسے وہ اپنا بنا لیتا ہے۔
تو گویا یہ بھی پتہ چلا کہ بعض دفعہ بندہ گناہ کر کے اللہ کے دربار سے، اللہ کی رحمت سے دور ہو جاتا ہے، لیکن پتہ نہیں کون سا چوک اور موڑ آتا ہے، بندے کو توبہ کی توفیق نصیب ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ وہ بندہ کہ جو گناہ کرنے کی وجہ سے اللہ کے دربار کا باغی ہو گیا تھا، جب وہ توبہ کر لیتا ہے تو اللہ اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہے۔ اس وجہ سے کسی گناہ کی وجہ سے ہمیں کسی بندے کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے، کیونکہ عین ممکن ہے اللہ اسے توبہ کی توفیق دے اور تھوڑے لمحے کے بعد وہ اللہ کا محبوب بن جائے۔ اور ہمیں بھی ہمیشہ توبہ کی کثرت کرتے رہنا چاہیے، استغفار کی کثرت کرتے رہنا چاہیے، کیونکہ توبہ اور استغفار کے بالخصوص دو فائدے ہوتے ہیں۔ ایک، گناہوں کی معافی بندے کو نصیب ہو جاتی ہے، اور دوسرا، میرا اللہ اپنے بندے کے رزق کے اندر وسعت اور برکت عطا فرما دیتا ہے۔ تو فرمایا یہی وہ لوگ ہیں جن کی میں توبہ قبول کر لیتا ہوں، وَأَنَا التَّوَّابُ، فرمایا میں ہی توبہ قبول فرمانے والا ہوں، میں بہت زیادہ توبہ قبول فرمانے والا ہوں۔ الرحیم، اور صرف توبہ قبول نہیں فرماتا، یقیناً گناہ گار تھا، گناہ کی توبہ قبول ہوئی، گناہ تو ختم ہو گئے، ساتھ فرمایا الرحیم، میں رحمتوں کے ساتھ جھولیاں بھی بھر دینے والا ہوں۔ ایک بدبخت بندے نے توبہ کی تو بدبختی سے صرف اس کی توبہ سے اس کی بدبختی ختم نہیں ہوئی، اللہ نے توبہ سے بدبختی بھی ختم فرما دی ہے، اور پھر رحمتوں کے ساتھ جھولی بھر کے اسے اپنا بندہ بھی بنا لیا ہے۔ وہ توبہ بھی قبول فرماتا ہے، رحمتیں بھی عطا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ میرا اللہ ہم سے زندگی میں جو کمی کجی خطا گناہ ہوا ہے اس پہ ہماری کامل توبہ جو ہے وہ قبول فرما لے، اور بالخصوص ہمارے گھروں کو، ہمارے مال جان میں رحمتیں اور برکتیں عطا فرما دے۔ بالخصوص وہ بندے، وہ احباب، ہمارے دوست احباب رشتہ دار جو اس دنیا فانی سے گئے، اللہ ان کی قبروں کو رحمتوں اور برکتوں سے بھرپور فرما دے۔ اور آج جس دور میں، جن حالات میں فلسطین کے مسلمان گزر بسر کر رہے ہیں، میرا اللہ ان کی خاص مدد فرمائے، انہیں اپنی رحمتیں عطا فرمائے، اور امت مسلمہ کو اتفاق اور اتحاد کے ساتھ فلسطین کے ساتھ کھڑا ہونا نصیب فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔